السلام علیکم۔ ہم آپ کو ایک اہم خبر سناتے ہیں، شاید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کی جا رہی ہیں، عملی کام نظر نہیں آ رہا۔ ڈرامہ جی بالکل، عامر میر سے لگتا ہے دوستی ہو گئی بھائی صاحب کی۔ خیر یہ تو تھوڑی بہت آپ کو نیوز سنائی ہے جو آج کل کی بین الاقوامی نیوز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ دنیا بھر میں چیریٹی دینا چاہتے ہیں، یعنی خیرات، زکوٰۃ، اس قسم کی چیزیں باہر ملکوں میں تو کسی کو دیتے نہیں ہیں، وہ اپنے ملک میں ہی کسی کو دیتے ہیں، یا کوئی آ رہا ہوتا ہے دیتے ہیں، یا کسی NGO کو دیتے ہیں، یا ویب سائٹ کھول کے عیدی کو دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں جو آپ خیرات کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہی ہے، یا کسی NGO کے کرتا دھرتا کی جیبوں میں جا رہی ہے؟ NGO کی تنظیمیں جو باہر آتی ہیں اور وہ پیسے کلیکشن کرتی ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ لوگ جب باہر ملکوں میں آتے ہیں تو کس قسم کے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں؟ وہ سارے پیسے ان کے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سب پیسے آپ کے خیرات زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 100 پاؤنڈ، $100، 100 کراؤن، 100 فرینک، 100 ریال اگر آپ کو دیتے ہیں، آپ اگر ان لوگوں کو دیتے ہیں خیرات کے طور پہ اور سوچتے ہیں کہ بس اب یہ پیسے پہنچ گئے اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خیرات زکوٰۃ آپ اپنے ہاتھ سے دیں۔ اگر آپ کا دیا ہوا پیسہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں آپ اور وہ کسی غلط استعمال کر لے یا دے ہی نہیں، تو آپ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو دے دیا ہو گیا۔ نہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پیسہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے، کوئی مستحق ہے ان کو جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ تو اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پیسے جمع کریں، اور جن علاقوں میں رہتے ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، وہاں جا کے جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے دیں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو دعا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پیسے میں لے جا کے دوں گا تو وہ مجھے دعا دیں گے، آپ کو کیسے دیں گے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے تو دی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کچھ نہ کچھ زکوٰۃ خیرات نکالنی چاہیے، کیونکہ بینک جو کاٹتی ہے وہ تو کس کام میں آتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا۔ دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چیریٹی پاکستانی دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں غربت ختم نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا، پہلے پانی آتا تھا اب پانی نہیں آتا، پہلے ہم نل کھولتے تھے پانی پی لیتے تھے، اب بوتل خریدنا پڑتی ہے۔ 1 لیٹر کی بوتل کوک کی بوتل سے مہنگی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان میں 100 روپے کی 1.5 لیٹر کی منرل واٹر کی بوتل ہے اور 60 روپے کی 1 لیٹر کی کوکا کولا کی بوتل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سادہ پانی جو ہے وہ کوکا کولا کی بوتل سے مہنگا ہے، تو کوک والے بوتل میں کون سا پانی ملاتے ہیں جو ان کی 60 روپے لیٹر ملتی ہے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ چیریٹی کے پیسے اپنے ہاتھ سے دیا کریں، زیادہ اچھا ہے۔ ان تنظیموں پہ بے شک آپ اعتبار کریں، ان کو دیں، لیکن یہ کہ میں اگر مجھے چیریٹی دینا پڑے تو میں پہلے اپنے خاندان میں دیکھوں گا، اپنے علاقے میں دیکھوں گا، اپنے محلے میں دیکھوں گا، اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھوں گا، اپنے شہر، صوبے اور اپنے ملک میں دیکھوں گا، ڈھونڈوں گا کہ کوئی آدمی مستحق ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس آدمی سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں جو آگے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ و خیرات دیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ منہ سے نہیں کہتے ہیں، لیکن 3 پیس سوٹ پہنے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائی لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی بہت بڑے محکمے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے چھوٹا موٹا کام کرنے کے بھی پیسے طلب کرتے ہیں ایز اے رشوت۔ تو رشوت خور سے زیادہ فقیر تو دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ وہ ایک ایسا فقیر ہے جو سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا فقیر آپ کو نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، بلکہ آپ تو امپریس ہوتے ہیں وہ اردو کے درمیان میں
انگلش کے الفاظ بھی بول رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی زبان چھوڑ کے دوسرے کی زبان جو ہے اپنی زبان میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور درمیان میں انگلش کے الفاظ بولتا ہے اور آپ کو امپریس کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کا کوئی کام کرنے کے لیے پیسے طلب کرتا ہے تو آپ ایسا کیا کریں، جو خیرات کے پیسے آپ نے فقیروں کو دینے ہیں وہی خیرات کے پیسے آپ انہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے. لیکن دینا اگر مجبوری ہے تو خیرات کے پیسے آپ انہیں دیں، یعنی پیسے دیتے وقت آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ یہ آپ اپنے بچوں کی نظر اتار کے دے رہی ہیں، خیرات دے رہی ہیں. کیونکہ جو آدمی اپنے کام سے ایمانداری نہیں کر سکتا اور حرام کی تنخواہ لے رہا ہے تو وہ خیرات ہی ہوتی ہے اس کے لیے. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے، کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو خیرات دیا کریں. کبھی بھی کسی پہ، مجھ پہ یا کسی پہ بھی یہ بھروسہ نہیں کریں کہ میں لے جا کے صحیح آدمی کو ہی دے دوں گا. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خیرات کے پیسوں سے جاؤں اور فراری خرید لوں جا کے، کیونکہ بہت سی این جی او کے پروگرام آپ دیکھیں 50-50 لاکھ روپے کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ نیلامی ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے 25 کر دیے تو آپ 50 کر دیں تو انہوں نے 60 کر دیے. یہ گیم، ایک کھیل چل رہا ہے. میں خود یورپ میں رہتا ہوں، میرے سامنے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں میں کپڑوں کے باکس یورپ میں رکھ دیے جاتے ہیں، جو آپ نے پھینکنا ہوتے کپڑے آپ اس باکس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے، تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں کہ صومالیہ بھیجے جائیں گے کپڑے، مدد کی جائے گی لوگوں کی، مختلف افریقن کنٹری بھیجے جائیں گے، یا جہاں قدرتی آفت آتی ہے وہاں پہ وہ کپڑے بھیج دیتے ہیں. ایک بڑھیا نے اس میں اپنا ایک کوڈ ڈالا، بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ایمانداری کی بات ہے. یہاں پہ یلو کلر کے باکس رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر ایک بڑھیا نے اپنا کوڈ ڈالا. کچھ مہینے بعد شہر میں ایک دکان ہے چیریٹی شاپ کی، وہاں جا کے وہ ایک کوٹ پسند آیا، وہ خرید کے لائی. جب گھر لا کے اس کوٹ کو اس نے چیک کیا تو وہ وہی کوٹ تھا جو اس نے 4-6 مہینے یا سال پہلے پھینکا ہوا تھا. یعنی اس چیریٹی نے، اس کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن نے کپڑے جو ہے صومالیہ ومالیہ کہیں نہیں بھیجے، ان کپڑوں کو بیچنے کے لیے اپنی دکان میں ٹانگ دیا تھا، اور وہ وہی کوٹ جو ہے وہ خرید کر لے آئی تھی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو یورپ کی کوئی تنظیم تھی، کافی پرانی بات ہے لیکن اخبار میں پڑھی تھی میں نے. تو آپ خود سوچیں، آپ کے پیسے اپنے ہاتھ سے دیں. اکثر انگلینڈ میں مختلف ٹیک وے پہ ہر جگہ آپ نے گلے رکھے ہوئے دیکھے ہوں گے، پیلا، ہرا، نیلا، یہ مختلف تنظیموں کے ہوتے ہیں گلے. اس میں آپ کچھ خریدتے ہیں، کوئی ایکسٹرا کوئن بچتے ہیں، آپ اس میں ڈال دیتے ہیں. وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں بوری لے کے، اور اپنے مختلف قسم کے کوئن باکس جو ہے اس کو خالی کر کے دوبارہ رکھ جاتے ہیں. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ پیسے آپ کے مانے ہی نہیں جاتے خیرات، جو خیرات آپ اپنے ہاتھ سے نہ دیں. تو پلیز آپ اپنے ہاتھ سے خیرات دیں، زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، یورپ وغیرہ امریکہ میں خیرات و زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ جب کبھی بھی اپنے ملک جائیں، وہاں جا کے خود ہی دیکھا ہے کہ کون مستحق ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں اور اپنے عزت قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کسی کو اپنے گھر کی بات نہ بتائیں، اور اسی پرابلم میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے کراچی میں میاں بیوی تھے جو کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. کافی دن بعد جب ان کے گھر کو کھولا گیا، دیکھا گیا تو دونوں مرے پڑے تھے. جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ لگا وہ بھوک سے مرے تھے. یعنی ان کی پینشن جو ہے کسی گورنمنٹ کے ادارے نے روک رکھی تھی اور کسی طرح نہیں دے رہے تھے. یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ پچھلی پینشن چھوڑ دیں اور اگلی لے لیں. یعنی یہ طریقے ہیں لوٹنے کے لوگوں کو کہ ان کی پینشن روک دیتے ہیں. جب وہ کام کرانے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے پچھلی والی چھوڑ دو، آگے والی لے لو. یعنی جو پینشن 1 سال سے رکی ہوئی تھی آپ وہ نہ لیں اور آگے کی لیں، اور پچھلی جو پینشن ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، یہ کہہ کے وہ آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. وہ پیسے کھا جاتے ہیں. مقصد یہ ہے، یا ان سے یہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اگر آپ کو پینشن لینی تو آدھے پیسے آپ ہمیں دے دیں، آدھے جو ہے آپ لے لیں. کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جاب تو وہاں کی ہے لیکن آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آدھی تنخواہ لے دیا کریں
اور انٹری کر جایا کریں. تو یہ سارے کام چل رہے ہیں. بہت سے لوگ بہت ہی برا حال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. لوگ جاب نہیں کر پا رہے ہیں. جو لوگ ریڑھی والے ہیں، جیسے آپ ریڑھی والے دیکھیں، کوئی ریڑھی والے پھل فروٹ بیچ رہے ہیں لیکن اس کی ریڑھی پہ سارے پھل تو سڑے ہوئے ہیں، تو کوئی خریدے گا تو نہیں. لیکن آپ فوراً یہ تو جج کیا کریں کہ اس کو تازے پھل خریدنے کے لیے شاید اس کے وہ پیسے نہیں ہو، شاید وہ بہت مجبور ہو، آپ اس کے پاس سے کچھ خرید لیا کریں. جو لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بیچ رہے ہیں چیزیں مجبوری میں، آپ ان سے کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں. بے شک وہ چیزیں لے جا کے کسی اور کہیں اور بانٹ دیں جا کے، یہ ان کی ہیلپ ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. وہی خیرات زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ان لوگوں کی اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے دیکھیں جو مستحق ہیں اپنی آنکھوں سے. روڈ پہ چلتا والے فقیر پہ تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ تو پروفیشنل ہوتا ہے. ان کو خیرات و زکوٰۃ جو ہے ان کو لاگو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پروفیشنل ہیں. آپ جو آدمی صحیح مستحق ہے، آپ اس آدمی کو اپنے چیریٹی کے پیسے دیں، اپنی خیرات کے پیسے، انہی لوگوں کو خیرات کے پیسے دیں اور کسی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کا بٹن ہے ریڈ کلر کا، آپ اس کو دبا دیں اور ایک بیل آئیکن بنائیں، آپ اس کو دبا دیں تو آپ ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کریں گے اور نئی ایڈوائز آپ کو ملیں گی اس پر. شکریہ. خدا حافظ.